الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت حق والحياة باطلة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں اور منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل ہاں بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا
قائم، پر اصلی وطن تو قبر تھا، مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ اولاد روشن پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد عز و احترام میری محترم محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، بے شک اجوالا یہ صدمہ انتہائی عظیم صدمہ ہے، جدی کسر جدا درد بہت دیر اور بہت دور تک راسی، لیکن خلاق عالم اپنے کلام دے اندر فرمائے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اساں آزمیندے ہیں تو حکوم ہر چیز دے نال، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ اساں ہر بندے کو ابتلا دے اندر، امتحان دے اندر پیندے ہیں، کہیں خوف دے کے، گھبراہٹ دے کے، کہیں بھوک دے کے، کہیں آزمائش آندیے مال دی کمی دے نال، اور کہیں آزمائش تے امتحان آندیے جان دی کمی دے نال، لیکن اگو اللہ پاک فرمینن کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میری خوشخبری ہے صبر کرنے والی آواز، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ جان دیتی بھی اسے نے ہے اور واپس بھی انہیں کر کے دیے، اصالت حق ادا نہیں ہویا، دوسرا تے میں شرح کی ٹھیک ہے یا اردو جی شرح کی ٹھیک چل اساں جنن کدھائیں بھی کہ موت والے تڈے دے اتے ویدے ہیں، اسا ایک جملہ آہدے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ معنی کہ اساں اللہ واسطے ہیں، انا للہ
اساں کیدے واسطے ہیں؟ اللہ واسطے ہیں. یعنی اللہ سارا مالک ہے، اساں اون دے مملوک ہیں. اللہ سارا خالق ہے، اساں اون دی مخلوق ہیں. جب مالک اپنے مملوک کو، خادم کو، نوکر کو، غلام کو سدے دے ادھر آؤ، اون دے واسطے دم مارن دی ضرورت نہیں کہ وہ انکار کر سکے. اور او مالک تے او ہے کہ جان انہوں نے دیتی ہے، مال انہوں نے دیتے، اولاد انہوں نے دیتی ہے، رزق انہوں نے دیتے، الغرض کائنات دی ہر چیز اون دی دیتی ہوئی ہے. اساں تے کہیں شاید مالک بولو نا کوئی نہ ہے. یہ جان میرے بھائی فاروق دے کولو امانت ہے اللہ دی. کیا ہے؟ زورن بولو، امانت. حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بے دام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سفر جہاد دے اتے گئے ہوئے. گھر دے اندر پچھو ہکو بیٹا ہے، 4 تو 6 مہینے ہو گئے. حضرت جابر مسلسل سفر کریں دے وینن، جہاد کریں دے وینن، فتوحات ہوں دیاں ویدیاں، اگاں تو اگاں چل دے وینن. گھر دے اندر بیٹا بیمار ہو گئے. گھر والی نے پیغام بھیجوائے، جابر ہکوئی بیٹا ہے، ہکوئی پترے، تکلیفیں لاچارے، بیماری بدھی میں دیئے، تکلیف بدھی میں دیئے. اگر چاہو تے اپنے بیٹے دی ملاقات واسطے آونیو. حدیث پاک کے اندر آندے جب حضرت جابر کو اطلاع ملی ہے، غفور جذبات دے اندر واپسی دا ارادہ فرمائنے، چل دیاں پیدل سفران، جہاز نہیں، کارا نہیں، کوئی چیز اور نہیں، گھوڑیاں دا سفر. کچھ مہینے دی مسافت دے بعد جب واپس پہنچے، عشاء دا وقت آئی، عشاء دا ٹائم آئی، تے اسے دن عصر دے وقت بچے نے، پتر نے جان آفرین دے سپرد کر چھوڑی آئی. قسمت دا کھیل دیکھو. بچہ وفات پا چکائی، یہ کچھ گھنٹے دیر دینا لائن. جب گھر دے اندر ہے نیک بخت بیوی، دیندار بیوی، حضور دی غلامات بہنی بیوی، انہوں نے وضو کرائے، فرمائے نماز پڑھ گنو. حضرت جابر نماز پڑھیے. نماز دے بعد انہوں نے کھانا کو رکھے. کھانا جب کھمن لگن پوچھے نے بیٹے دا کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ توجہ کرائے، جواب دے دن ہدأت النفس، ہدأت النفس، بچے دے سہما کو آرام آ گئے. یار یہ جڑی پچھلی آواز ایک تے ختم کر. کیا جواب دیتے ہیں؟ ہدأت النفس، بچے دے سہما کو آرام آ گئے. زو معنی لفظ بولے نے کہ اے بھی نہ سمجھن جو وفات پا گئے، جو پریشانیوں سی تے جھوٹ بھی نہ بولا.
بس آکھے نے اندے سہما دو آرام آ گئے. ہن حضرت جابر نے سمجھے کہ شاید سکون ستا پائے, سکون کرے دا پائے, آرام کرے دا پائے. تے انہاں دا مقصد یہ ہے کہ سہما کو آرام آ گئے, سہا ختم ہو گئے. گل سمجھ دے پہ جھوٹ بھی نہ ہوئے. ساری عادت ہے ہر گال گال نال جھوٹ بولے نے. دکاندار سودا اپنا بھی چیندن, مال اپنا ہوں دے, لیکن جھوٹ بول کے بھی چیندن. بھائی فائدہ کیا؟ اپنے حلال رزق کو حرام کر دیں. ملاوٹ کی تھی, اتنا اچھا سودا نہیں, اس تو زیادہ کر کے دسے, یہ بھی جھوٹ بولے. قسمہ چیندن. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاجر کو سخت الفاظ نال یاد فرمائے جڑا اپنا سودا قسمہ چاہ چاہ کے بیچے دے. گل سمجھ آ؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا کھاون دے بعد آرام فرمائے, شاباشی کی تھی نے. صبح تہجد کے ٹائم جب اٹھے گھر والی نے عرض کی تے میرے سرتاج جی مسجد نبوی جا رہے ہو دیاں, ایک مسئلہ میں کو دسو. کیا مسئلہ ہے؟ میں کوئی مسئلہ دسو. اگر کسی امانت دار دے کول کوئی امانت رکھی وجے تے وقت امانت رکھن والا طلب کرن آوے, امانت منگن تے گھنن آوے, شریعت دا مسئلہ کیا ہے؟ امانت واپس کر دینی چاہیے یا دے اندر کچھ خیانت کرنی چاہیے. حضرت جابر نے فرمایا یہ تے عام فہم مسئلہ ہے. امانت بالکل اسی طرح جویں دیتی گئی ہے انہیں سپرد کرنی چاہیے, کوئی خیانت نہیں کرنی چاہیے, گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. تو آپ دی بیوی عرض کرن لگی ہے میرے سرتاج اللہ نے سب بیٹا امانت دے طور تے دیتا ہے, کل عصر دے ٹائم اس مالک نے وہ امانت واپس طلب کی تھی ہے. وہ امانت میرے کول واپس طلب کی تھی ہے. تو جی میں تسا دسیں دے پہوے میں صحیح سالم وہ امانت اندی ذات کو واپس کر دیتی. حضور دی خدمت عرض کرائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھرنا من سارے بیٹے دا جنازہ بھی پڑھا من اور ان دے واسطے دعا بھی فرما من. حضرت جابر عرض کی تھے تمہیں کو رات نہیں دسیا. فرما میرے سرتاج جڑا اللہ دا امر ہے وہ ہو چکا ہے. اللہ دا جو امر ہے وہ ہو چکا ہے. تمہارے اندر کوئی اتنی طاقت نہیں کہ تسو ان کو واپس گھننا ہو. سفر دی تھکان تمہارے چہرے تو عیاں ہے. میں آکھے میں تو کو مزید پریشان نہ کراں. تربیت دیکھو نا جی سارے ہاں تے گھر بار ہر شے سر تے چاہتی ہوئی ہوندی ہے, شور غوغا ہوندے, ایک موت دی پریشانی, ایک اس تو بعد جڑیاں اساں مزید پریشانیاں کھڑیاں کر دینے ہیں. پورا محلہ پریشان, لوگ پریشان. ٹھیک ہے نا. ول اسرائیل کو کوسنے دیکھو گھول گتاں تے اساں خود جڑے ہیں توجہ کرائے ایک جملہ آہدے ہیں کہ اجن وقت نہیں آیا, اجن کوئی ٹائم ہا, اجن تا جوانی ہے, حالے تا وقت نہ ہے. بھئی وقت دیون والا نہ تو ہے نہ میں ہاں, نہ تسا ہی نہ میں ہاں. یہ وقت مقرر کرن والا کون ہے؟ زورل بولو اللہ ہے. ہونے موت دے معاملے دے اندر ترائے چیزاں مقرر کر چھوڑیاں. کتنی چیزاں؟
موت دا وقت، موت دا وقت، موت دی جگہ، موت دی جگہ، موت دی وجہ، اے مقرر ہے کیڑی وجہ نال موت آونی ہے، کیڑی جگہ تے موت آونی ہے تے کس وقت دے اندر موت آونی ہے، یہ اللہ دی طرفوں مقرر ہے۔ این دے اندر کوئی بھی مولوی، پیر، ولی، عالم، واعظ، کوئی اللہ دا نبی بھی این دے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ ایک شے ہے دعا، کیڑی شے؟ زورن بولو، وہ اللہ دی تقدیر کو بھی بدل دے گی۔ دعا جڑی ہے تقدیر کو بھی، بولو نا، اساں کدی منگ دیں؟ بولو تے صحیح یار، منگ دیں؟ آدھے وے منگ دیں، کیویں منگ دیں؟ اے ہونے جو اساں دعا کروے سوں، اے جڑے بڑے لوگ ہیں او ایویں، کچھ لوگ ہیں جڑے تضرع تے عاجزی دے نال ایویں چہرے دے اگوں ہاتھ رکھ کے، میں اکثر دیکھدا کہ بڑے لوگاں دی عادت ہے وہ ایویں ہاتھ کر کے نہ ایویں ستلا تے رکھ کے۔ او بھائی اللہ بے نیاز ہے، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اساں نیاز مند ہیں، اساں اون دے بندے ہیں، اون دے کولوں منگنا جو چاہیدا ہے تے عاجزی نال منگے، تضرع نال منگے، خشوع تے خضوع نال منگے۔ پھر جب ساری کیفیت یہ ہوندی ہے، گلا کریندے ہیں اساں دعا کیتی ہے مول صاحب رب سندا نہیں، اساں دعا منگیے رب نے ساری قبول نہیں کیتی۔ بھئی تو اپنی عادت تے دیکھ، اپنا طریقہ تے دیکھ، تو منگی کیڑے طریقے نال ہے؟ میں غلط عرض کر رہا ہے تے بھونڈی جائی مثال، لیکن مثالاں نال مسئلے سمجھائے ویندن، ساری سرائکی چاہ دن۔ ایک بندہ گئے لسی گنن، پرانے زمانے مائیاں بیبیاں لسی بنیندیاں ہن تے محلے والے ون کے منگ گھندے ہن، وہاں کے ماسی کانی لسی تے دیویں آ، خالہ دی ماسی دی ہی کاک کھائی، ان کو ہن منہ تے سنے دا پائے ماسی کانی پیچھے وہ لسی دے سی اللہ ہوتے چاہ۔ او بھائی میرے مالک دے کول جس وقت منگو عاجزی دے نال دعا دا طریقہ میرے آقا نے سکھائے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے بندہ جب اللہ دے حضور حاضر ہو پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت دے پڑھ گنو، پھر اگر رونا آوجنے تے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ تیری آنکھ دی جڑی ہنج ہے نا، اس ہنج دا قطرہ اللہ دے ہاں اتنا قیمتی ہے اجن کے زمین تے نہیں ڈھاندا، اللہ دعا پہلے قبول فرما گندے۔ تو کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہنج کتنی قیمتی ہے، یہ جڑا اتھرو ہے نا یہ کتنا قیمتی ہے۔ حدیث رسول تو کو سناوا، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف گن گئے، جہنم دی سختی دکھی نے، میرے محبوب پریشان ہو گئے، میرے آقا پریشان ہو گئے، چہرے تے پیشانی دے آثار نمودار ہیں۔ جناب جبریل ایک پیالہ گھن کے آئیں، میرے آقا نے نیچے فرمائے نے ایک کیا ہے؟ آقا پیالہ ہے، ان دے اندر کیا شے ہے؟ آقا تواڈی گنہگار امت دے اللہ دے خوف کو لو ڈھامن والے ہنجویں، اس پیالے دے اندر وہ اتھرو وہ ہنجو ایہن۔ فرمایا ایک کس واسطے گھننا ہے ہو؟ آقا تو سب پریشان ہوئے، انہا ہنجوان دی قدر و منزلت، انہا ہنجوان دی اللہ دے ہاں قیمت اتنی ہے کہ اگر
اے پیالہ میں اس بلدی ہوئی جہنم دے اندر سٹ چھوڑا تے ساری جہنم اس پیالے دے نال بجھوے سی. اس قدر ان دی قیمت ہے تو ہری میری حج دی. لیکن ساکو اللہ دے گو رومنا بولو اصل دنیا دے بچھوں ہے تے دنیا دی مثال اللہ دے قرآن نے ایویں دیتی ہے. فرمایا وضرب اللہ مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض. فرمایا دنیا دی حیاتی دی مثال ایویں ہے کہ جی میں آسمانہ کو بارش نازل تھئی پانی ہے اور اس پانی نے زمین کو زندہ کیتے فاخرج به نبات الارض. اس زمین جو کھیتی پیدا ہو گئی ہے کھیتی لہلا ہوندی کھڑی ہے کھیتی پہلے پودا ہوندے وڈی تھینی ہے غل پھل لگ دے دیکھن والا یعجب الزراع دیکھن والا بڑا خوش تھیندے میری کھیتی بڑی سہنی ہے میرا کھیت بڑا پیارا ہے بڑا پھل لگا ہوئے بڑی گندم دی فصل اچھی ہے بڑی کپاس دی فصل اچھی ہے. خوش تھیندے نہیں تھے بولو نا خوش تھیندے نا. ہن کیا تھیندے جلے کھیتی پک ویندی ہے تیار ہو ویندی ہے مالک جنے بڑے پیار نال ہائیبریڈ بیج لایا ہے جن بڑی محبت دے نال سپریاں کیتیاں جن بڑی کوشش دے نال پانی لائن اے ساریاں محنتاں کوششاں تے کاوشاں کرن دے بعد جب کھیتی تیار تھئیے ہن مالک درانتیاں گھن کے آ گئے ڈاتریاں گھن کے آ گئے کئیاں تے وہولے گھن کے آ گئے مشینہ گھن کے آ گئے کیا کرنے کھیتی کو کٹنے. یہ ہے نا کھیتی کو کٹنے اور یار آتا ہے اتنی محنت کیتی ہے اتنے حل بہائے اتنی کھاداں تے پانی لے آدھے ہن تیار ہو گئی ہے میں کٹنے اپنے ہاتھاں نال آپ کٹے دے. اللہ فرمے دے بندہ میں تے کو پیدا کیتے چھوٹا ہمیں جوان کیتے تیرے تے شباب ہے تے کو میں اتنی پیاری سونی عمر دیتی اتنی شکل دیتی اور تیری کھیتی پک چکی ہے. کھیتی پک چکی ہے تے پکی ہوئی کھیتی کو کھیت وچ کوئی کھڑے دا نہیں ہے. فرمایا ہن تیرا وقت پورا ہو گئے اللہ میرا مال میری اولاد میری بیوی میرے بچے. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اے مال اے بیٹے اے اولاد اے دنیا دی زینت ہے لیکن ہن جب تیرا وقت ختم ہو گئے والباقیات الصالحات ہن تیرے واسطے باقی نہ تیری اولاد نہ تیرا مال تیرے واسطے باقی تیرے نیک اعمال. جتنا مال بنے دے ہیں نا یہ میرا ہے دکان میری ہے مکان میرا ہے کوٹھی میری ہے بنگلہ میرا ہے تجارت میری ہے زمین میری ہے بھئی تیرا کچھ نہیں تو تے ویندا پائے یہ کہندا ہے پچھلیاں دا ہے تیرے کیڑی شے ہے والباقیات الصالحات جڑے نیک عمل کی. ناراض نہ تھی وے میں تھوڑے 5 منٹ زیادہ گھندا پیاں توجہ کنال سن سو میری گال. اللہ نے اس دنیاوی زندگی دی مثال دیتی ہے وضرب اللہ
ضرب اللہ مثل الحیات الدنیا، میں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مثال دیتی ہے حدیث پاک دے اندر آؤ۔ میرے آقا مسجد نبوی تو باہر تشریف گھنائیں، صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے، خلاف معمول میرے آقا نے آسمان دی طرف ڈٹھے، صحابہ کو فرمائے توجہ کرائے، متوجہ ہوئے صحابہ، حضور زمین تے بہ گئے، میرے آقا میں ایک لکیرہ چھکیاں، ایمیں مربع شکل دے اندر، ایمیں سینے ایک دائرہ بڑا دیتے، مربع شکل دے اندر چاری طرفوں ایمیں لکیرہ پاؤ کے، ول میرے آقا نے اس مربع شکل دائرے دے وچوں ایک لکیر اتاں دے چھکیے، ول میرے آقا نے یہ دائرے دے باہر باہر چھوٹیاں چھوٹیاں لکیراں بنا چھوڑیاں۔ توجہ ہے، یہ میں آپ کو گل نہیں کر رہا، حدیث رسول تو سنے دا، میرے آقا دا فرمان ہے، سارا عقیدہ ایمان ہے، کائنات دا سارا نظام غلط ہو سکتے پر میرے محبوب دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دائرہ ہے، کیا لکیریں ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا یہ جرا میں دائرہ بنائے نا چہار سو، یہ موت ہے۔ یہ کیا ہے؟ موت ہے، یعنی انسان کو چارے طرفوں موت نے گھیریا ہوئے۔ اس واسطے آدھے ہیں اچانک پتہ ہی نہیں لگا، بندہ بیٹھا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، وہ یار سمجھ ہی نہیں آئی، خبر ہی نہیں لگی۔ خبر تو ہی بھی چہار سو چارے طرفوں موت نے کیا کیتا ہوئے؟ گھیرا پاتا ہوئے۔ حضور نے فرمایا اے گھیرا پاتے اے موت ہے۔ آقا ول اے اندرو ہک لکیر ایویں چکی وے، فرمایا اے انسان دی زندگی ہے، اے انسان دی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ آقا بت ہک لکیر اتھا تے چکی وے، فرمایا اے جڑی اتھا میں چھکی ہے لکیر، اے انسان دی آس تے امید ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان دی آس تے امید ہے۔ آقا یہ چھوٹیاں چھوٹیاں لکیراں، فرمایا یہ مصیبتاں ہیں، مشقتاں ہیں، تکلیفاں ہیں، دکھ ہیں، جڑے یہ انسان کو گھیری پائے۔ مثال سمجھ آندی بھی کوئی نہیں؟ دائرہ بنائے مربع شکل دے اندر، ایک لکیر تلے ایک اتے، تلے والی یہ حیاتی ہے، زندگی ہے، اتے والی لکیر یہ آس تے امید دی ہے۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں باہر لکیراں، فرمایا یہ مصیبتاں، مشقتاں، تکلیفاں ہر انسان کو گھیرا ہوئے، یہ ہے انسانی زندگی۔ فرمایا ول انسان اگر زندہ رہ دے، ایک آس گھن کے، امید گھن کے، امیدہ دے سہارے زندگی گزرے دے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اساں ائمہ دے بھی قائل ہیں، اولیاء اللہ دے بھی قائل ہیں، انہوں نے بھی ایک مثال دیتی ہے، فرمائے ایک انسان ہے، ایک بندہ ہے، او بھجدا دے، کیوں؟ انہیں پچھوں ایک شیر لگا ہوئے، شیر لگا ہوئے کہ میں ان کو کھاونا، اس صحرا دے اندر ہے، جنگل بیابان دے اندر ہے، دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آگا، نہ کوئی مقام، نہ کوئی غار جڑی تھا چھپ ونیا، دوڑ دا بدے، پچھوں شیر بلیاں دے، دوڑا آندے، اچانک اے دے دے، کنواں سامنے نظر آندے، کھو سامنے نظر آندے، این فوراً فیصلہ کی دے، اگر شیر کو بچن دی کوئی صورت ہے تو اس کھو دے اندر چھلانگ لگاما، کھو دے اندر میں دھرک مارا چاہ، لیکن جو ہی کھو دے کنارے اندر نگاہ کریں دے، دے کھو دے پانی دے ہوتے
ایک بہت بڑا کالا نانگے اژدہا ہے جڑا تیردا کھڑے ہن اس سوچ دے اندر پہ گئے پچھو بھی موت ہے شیر آدھا پہ جے اندر دھرک مرے گا تے نانگ میں کو کھاوے سی وقت بھی بچڑ دی کوئی صورت کوئی نہیں ہے کیا کرا یہ سوچ دے اندر کھڑائی اچانک نگاہ پہیے کھو دے کنارے گھاس پوس بوٹیاں انہیں جھاڑیاں وہ موجود ہیں انہیں فیصلہ کی تھے میں نہ جھاڑیاں کو پکڑ کے کھو دے اندر لٹک ونیا جب لٹک ویسا شیر کول بھی بچ ویسا تلے نام کول بھی بچ ویسا اے لٹک گئے کھو دے اندر جب کھو دے اندر لٹکیا کھڑائی اچانک دے دو چوہے ایک کالا ہے ایک سفید ہے وہ دوڑ دے آئے تے انہاں جھاڑیاں کو کٹن شروع کر دیتے یہ گھاس پھوس کو کٹن شروع کر دیتے ہن اے پریشان ہو گئے بس ہن تے کوئی امید کوئی نہیں بچن دی کہ اچانک دے کھو دے اندر ایک شہد دا چھتا ہے ماکھیاں دا چھتا ہے انہیں انگل ماری ہے شہد چکھیے سبحان اللہ بڑی لذیذ شہد ہے بڑی پیاری شہد ہے بس اے اس شہد دے ذائقے دے اندر مستغرق ہو گئے پتہ نہیں شیر آسی نہ آسی کیا کرے سی میں تلے ویسا نہ ویسا اے شہد تے کھا گرنا اے ماکھی تے کھا گرنا امام الغزالی فرمیدن رحمت اللہ علیہ وہ جی میں شیر جی میں ہے وہ موت دی صورت پچھو آئی اگو قبر دا گڑھا ہا سجے کھبے اجڑے چوہے ہن اے دن تے رات سفید چوہا دن تے کالا چوہا رات اے تیری زندگی دے اوقات کٹے دے پہ ہن وقت کٹے دے پہ ہن تے تو اس مٹھے شہد دے مزے گھنن پائے گئے حضرت انسان تو حیاتی دے اندر دنیا دے اندر این شہد دے مٹھاس دے اندر کہ میرا کاروبار میرا مال میری دنیا میرا بنگلہ میری کوٹھی میرا کار تے حالانکہ انہوں ابو بھی موت تے پچھو بھی گل سمجھ آئیے کوئی نہ جی بھائی لیکن کریں ایسا سوچے خیال ہی نہیں کی فکر ہی نہیں کیتا دعا کیتی کرو اللہ خاتمہ ایمان تے فرما خاتمہ زور دعا کرو چاہ اللہ خاتمہ ایمان تے جڑا خاتمہ ہے نا وہ کوئی اے نہیں کہ بندہ نماز پڑھ دیں فوت تھائے بھئی خاتمہ ایمان تے ہو گئے خاتمہ ایمان تے نہیں کہ قرآن پڑھتا بیٹا ہی فوت ہو گئے فرمایا نہیں ایمان دا خاتمہ یہ ہے کہ کفر اور شرک کو لو یہ بندہ دور ہو گئے کیڑیاں چیزاں کو لو کفر اور شرک کیونکہ قرآن آکھے ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء فیصلہ کر چھوڑے قانون بنا دیتے جائیں شرک کیتے لا یغفر ان دی کرہیں بخشش دورن بولو کوئی نہیں یہ ہے خاتمہ ایمان دے ہوتے ہن بھامیں ایکسیڈنٹ چ موت تھائیے بھامیں گھر ستے موت تھائیے بھامیں بستر تے فوت ہوئے فرمایا کلمہ نصیب تھی پوے بہت بڑی بات ہے لیکن تھی سیو کو جائیں شرک بولو نا نہیں کیتا ہن شرک دی تعریف کیا ہے شرک یہ ہے کہ بندہ اللہ دی توحید تے اس طرح کار بند رہوے اس طرح کار بند رہوے کہ اے ایمان و یقین پختہ ہوئے
کہ ہر عمل ہر کم اودی مرضی دے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ موت آئی ہے نوجوانی دے اندر، یہ کیندی مرضی نال آئی؟ زور نال بول. اودی مرضی دے نال آئیے، سکو دے اتے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اودی مرضی ہے. بندے لکھ سوچن لیکن تھیمنا وہ ہوندے جڑا اللہ دی رضا دے اندر ہو. این رضا دے نال حشاشیت و بشاشیت دے نال اگر قبول کر گھنسوں اللہ راضی تھی سی، اللہ راضی تھی سی. طوعاً کرہن تقبول کیتی بیٹھے ہیں، مجبوری نال تقبول کیتی ہی بیٹھے ہیں. حدیث پاک وچ کھڑے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے تو گزر دے پہن نال ایک تڈا وچھا پیا، ایک بوڑھی اماں رو دی بیٹھی آئی، آہوزاری کرے دی بیٹھی آئی. سہی نے پوچھے کیوں رو دیے؟ آقا دا جوان بیٹا فوت ہو گئے. سہی تشریف گھنن تسلی دیتی نے، اماں صبر کر، اماں صبر کر، اماں صبر کر. این اتا نہیں ڈٹھا، کو پتہ نہیں لگا کہ حضور ان یہاں کہ ہاں تیرا ہی میں بیٹا جوان ٹرے ہا، میں دیکھا ہاں تو کیویں صبر کریں نے. تیرا ہی میں جوان گھر چ ونجے ہا، میں دیکھا ہاں تو کیویں صبر کریں نے. میرے آقا نے فرمایا اچھا بات تیری مرضی، میں تے کو آکھے صبر کر گنے ہا، تیرے واسطے راحت ہے. جب حضور چلے گئے پیچھوں بندیاں دسے اماں یہ تے امام الانبیاء ہن، فخر کائنات ہن، تاجدار مدینہ ہن. تائیں اتنا درست جواب دیتے، سخت جواب دیتے. دوڑ کے پیچھو گئیے، آقا میں صبر کرے ساں، میں صبر کرے ساں. حضور نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر او ہوندے جڑا پہلے صدمے دے وقت ہوئے، بعد دے اندر نہ. آہستہ آہستہ ہولے ہولے وقت گزرن نال ہر کہیں کو صبر آوے دے. لیکن قیمتی صبر او ہے کہ مصیبت آئیے، دکھ آئے، تکلیف آئیے، دل صدمے والی ہوئے، اکھی میں جو ہنجو جاری ہوئے پر زبان تے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ممانعت نہیں، یہ غیر اختیاری چیز ہے. بے صبری یہ ہے ہائے وائے کرے، دھاڑ فریاد کرے، گریبان چاک کرے، ستھلا کو پٹے، منہ تے تماچے مارے، یہ بے صبری. ہنجو آمن یہ بے صبری نہیں ہے، یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. بے اختیاری چیز ہے. میرے آقا دا لخت جگر جو دنیا تو رخصت ہے، سہیں ہتھاں تے چاہ کے روندے بیٹھے ہنجو ہیں. صحابہ عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو صبر دی تلقین فرمے دے، آپ روندے بیٹھے. فرمایا یہ غیر اختیاری چیز ہے. یہ کیا ہے؟ بس دل تک کریں دا ہے تو سب کریں. بسم اللہ میٹھا مدنی، انہاں نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی. بسم اللہ میٹھا مدنی، بسم اللہ سونا مدنی، انہاں نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی. بسم اللہ میٹھا مدنی، صحابہ نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی. میٹھا مدنی مکے آیا، سونا مدنی مکے آیا، پیارا مدنی مکے آیا، اللہ کو روح دل کے پکے آیا، اللہ کو روح دل کے پکے آیا. بسم اللہ میٹھا مدنی، انہاں نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی. کائنات دے کل سلطاناں دا لجپال نبی سلطان جن شان دے وچ جبریل امین گن آیا پاک قرآن. معراج دی رات عرشاں تے تھی عربی ون مہمان، محمد حضور دا امتی ہاں، ایو خالق دا
احسان آخری مصرع محبت نہ لگ سبحان اللہ بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی تیرا نام چوما سونا مدنی تیرا نام چوما جویں میں رب دا کلام چوما جویں میں اللہ دا کلام چوما بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہاں ڈٹھا مدنی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. یا اللہ میں عاجز ناکار نے جو تلاوت کی تھی جو بیان کی تھے تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ درود شریف قل شریف تلاوت کی تھے جو کچھ اس صدقہ و خیرات کیتے ہیں گھر کے اندر ماں بیویاں بچیاں نے جو ذکر اذکار اور تسبیحات کیتے ہیں اس سارے دا ثواب ہدیتاً تحفتاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو پیش کرندے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو پیش کرندے ہوئے خصوصاً اس دا ثواب تیرے محترم بھائی فاروق صاحب کے بیٹے کو پہنچا. یا اللہ اس دا ثواب عموماً اس بستی دے جتنے بھی سارے بزرگ دنیا تو چلے گئے محترم مولانا محمد یوسف صاحب محترم حاجی بشیر صاحب محترم حاجی عیسیٰ صاحب جانی صاحب ہے انہوں نے بھائی جتنے بھی بزرگ دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ انہوں ساریوں کو انہوں نے ثواب ہو تیرے ہاں ثواب کی کمی ہوئی یا اللہ انہوں نے مغفرت عام فرما اس بچے دی مغفرت عام فرما. پیارا رب جتنے دوست آئے بیٹھے ہیں انہوں نے عیزہ اقربہ رشتہ دار دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما سارا خاتمہ ایمان دے فرما مرد بے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتہ.